بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا فرعون کی طرف اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا بھی ہے۔ پس جب ان کے پاس وہ حق بات لے کر آئے جو ہماری طرف سے آئی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگے جو لوگ ان میں سے ایمان لے کے آئیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ کافروں کی تدبیر اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ گزشتہ آیات میں یہ مضمون گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے اندر میری نافرمانی اور میرے محبوب کی نافرمانی کرے گا اسے دنیا آخرت کے اندر نہیں بلکہ وہ پکڑ دنیا کے اندر بھی آ سکتی ہے، جس کو کسی شاعر نے ان الفاظ میں کہا ہے عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کچھ شواہدات بیان فرمائے ہیں کہ دیکھ لو دنیا میں بھی پکڑ آئی ہے، تو اس پہ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ان آیات میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اب کھلی نشانیاں دے کے بھیجا۔ نشانیوں سے مراد معجزات، اور پھر معجزات میں دو بڑے معجزے سر فہرست تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ایک معجزہ تو عصا کا تھا، لاٹھی، اس کو پھینکتے تھے تو وہ کیا بن جاتی تھی؟ اژدہا بن جاتا، اس کو پکڑتے تو پھر دوبارہ سے وہ لاٹھی بن جاتی تھی۔ اور دوسرا تھا ید بیضا، یہاں بغل میں ہاتھ ڈال کے یوں کرتے تھے تو وہ سورج سے زیادہ روشنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں ید بیضا، چمکنے والا، سورج سے بھی زیادہ روشنی ہاتھ کے اندر آ جاتی تھی۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وسلطان مبین، اور کھلی دلیل۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد حق گوئی، بڑے بڑے جابروں کے سامنے، بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے، بڑے بڑے ظالموں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام جھجکتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، دو ٹوک بات کہہ دیتے تھے۔ اس کو کہا قرآن نے سلطان مبین، کھلی بات کہہ دیتے تھے، ڈرتے نہیں تھے کسی سے۔ اچھا، کن کے بعد بھیجا یہ کھلی نشانی اور واضح دلیل دے کے؟ الی فرعون و حامان و قارون۔ اب تک پیچھے جہاں بھی آئے نا سارے بکھرے پڑے تھے، کہیں فرعون ہوتا تھا تو حامان غائب ہوتا تھا، حامان ہوتا تھا تو قارون کا پتہ نہیں ہوتا تھا، یہاں تینوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ میں نے موسیٰ کو کھلی نشانیاں اور واضح دلیلیں دے کے فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا۔ فرعون سے واقف ہیں آپ حضرات، قرآن میں جگہ جگہ ہم نے پڑھا۔ کون آدمی تھا جس نے کہا انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ، میں سب سے بڑا خدا کائنات میں میں ہوں، نعوذ باللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی صفات کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا انا احیی و امیت، اگر تمہارا رب زندہ اور موت دیتا ہے نا تو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ تھا حامان۔ حامان یہ تھا آج کی زبان میں بیوروکریسی، نوکر شاہی کا مکمل نمونہ۔ یہ بیوروکریٹ بڑے ظالم طبقہ ہے، یقین جانیے
یہ اوپر بیٹھے ہوئے جو ہوتے ہیں حکمران جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو اکسانے والے، ان کو تیار کرنے والے، ان کو مشورے دینے والے، ایسے کرو ایسے کرو یہ کرو وہ کو، اس سے ساری دنیا ظلم کی چکی میں پس جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ بیوروکریٹ، یہ ساری بیوروکریسی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا تھا کس کے پاس؟ حامان کے پاس۔ اور تیسرے نمبر پہ قارون، یہ سرمایہ دار تھا، ٹھیکیدار جس کو آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ ٹھیکیداری کرتا تھا، اور اسی ٹھیکیداری میں اس نے اتنی دولت جمع کی جس کے لیے رب نے بھی قرآن میں کہا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک بڑی طاقتور جماعت ہوتی تھی جو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ اندازہ کرو خزانے کتنے ہوں گے۔ قرآن نے کہا ہے، رب نے کہا ہے۔ اب یہ تینوں قسم کے لوگ تھے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ ہمارے جو برصغیر کی تاریخ ہے نا، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے جو احباب ماشاء اللہ پڑھے لکھے سارے بیٹھے ہیں، تقریباً 200 سال پیچھے آپ اگر چلے جائیں نا، وہ 16ویں 17ویں 18ویں صدی میں تقریباً، جب برصغیر میں انگریز آیا تھا۔ وہ انگریز سب سے پہلے، آپ ماشاء اللہ میں بھی بات کروں گا تو آپ خود ہی جواب دیں گے، انگریز جب برصغیر میں آیا تھا تو وہ کیا بن کے آیا تھا؟ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تاجر بن کے آیا تھا، وہ سرمایہ دار بن کے اس نے قدم رکھا تھا ہمارے برصغیر میں۔ وہ برصغیر میں آیا تاجر بن کے، 18ویں صدی میں 17ویں صدی میں تاجر بن کے آیا تھا، اور کوئی کام نہیں بھائی، ہم کو تجارت کرنی ہے، بس ہم نے ان کو اس کو ٹھکانے دیا، اس نے ہمیں نکال کے باہر پھینک دیا۔ تو تاجر بن کے آیا، سرمایہ دارانہ نظام اس نے چلایا، پھر اس کے بعد بیوروکریسی کو بھی اس نے ساتھ میں ملایا، پھر وہ نوکر شاہی پہ آیا، پھر اس نے اب تعریفیں کی، آہستہ آہستہ اسے تختہ شاہی بھی پیچھے کیا، پھر تختہ شاہی پہ بھی آ پایا، بیوروکریسی بھی آتی ہے اور تاجر بھی آتی ہے۔ تو وہاں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ایسے نیک لوگ پیدا کر دیا کرتے ہیں جو ان کو سدھارنے کے لیے یا نیکی کی راہ دکھانے کے لیے، اس دور میں جو ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے بندہ پیدا کیا تھا نا، جو کمال درجے کا تھا، اسے مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ میں رات ہی دیکھ رہا تھا، ان کی ایک کتاب ہے، ان کے ایک تعلق والے نے، ان کے دوست نے لکھی ہے جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے ہیں، 550 صفحات میں مشتمل ایک بندے کے بارے میں کتاب، ناکو چاند چنے چبوا دیے تھے ان کو انگریزوں کو ایک بندے نے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، ایک آدمی۔ یہ بیوروکریسی میں، سرمایہ دارانہ نظام میں، اور یہ ڈکٹیٹر ہے، یہ فرعون ڈکٹیٹر ہے، یہ حامان بیوروکریٹ ہے، اور یہ قارون جو ہے یہ سرمایہ دار۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے اسلام میں نہیں ہیں، انہوں نے بتایا لوگوں کو، حتیٰ کہ انگریز نے تنگ آ کے ان کو جلا وطن کر دیا، وہ مکہ المکرمہ چلے گئے، اور پھر مکہ مکرمہ کتنے دے گئے؟ 24 سال جلا وطنی میں گزارے ہیں اس بندے نے، 24 سال۔ ہمارے مسلک کے علماء بھی ان کو بعض بار برا کہہ دیتے تھے انہی باتوں کی وجہ سے، لیکن وہ بندہ کھرا تھا، کھرا انسان تھا، اور پہلے پکا مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا ہے، ہندوؤں سے سکھوں سے مسلمان ہونے والے، میں نے ان کے کئی واقعہ سنائے کبھی، تو وہ پیدا ہونے والے تھے، لیکن بعد میں اللہ نے ایسا ہدایت کا راستہ دکھایا کہ انہوں نے ایسا تنگ آ گیا، حتیٰ کہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے ان کا، جلا وطن کر دیا انگریز نے، مکہ چلے گئے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا رات کی کتاب میں واقعہ ان کا پڑھ رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہے، اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں بھی جاسوس کر رہے ہیں، ان کی کوئی کوٹھی، کوئی کار، کوئی بنگلہ، کوئی آگے کسی کی کوئی چیز، ایک ہی دھن سوار تھی، انگریز کا خاتمہ کرنا ہے، انگریز کی پالیسیوں کو ناکام کرنا ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے، ہم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں تھی، چاہے ادھر جہاں مرضی جو کچھ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے کہا خدا کے بندو بیت اللہ میں تو چھوڑ دو یار، طواف کعبۃ اللہ کے وقت کو چھوڑ دو، اب بھی تم جاسوسی گئے۔ تو انہوں نے دیار غیر میں جا کے بھی عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کو چھوڑا۔ تو یہ 3 کریکٹر ہیں، دیکھو، فرعون تھا ڈکٹیٹر، حامان تھا بیوروکریٹ، اور قارون تھا سرمایہ دارانہ نظام رکھنے۔ یہ تینوں چیزیں میرے بھائیوں ہمارے اسلام کے خلاف ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس لے کے گئے نا پیغام، فقالوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ساحر کذاب، انہوں نے کہا یہ جادوگر بھی ہے اور اپنے کریکٹر کے اعتبار سے نعوذ باللہ یہ جھوٹا بھی ہے۔
تو میرے رب نے کہا کہ جادوگر کیسا ہے اس کا مقابلہ بھی ہو جائے گا، باقی تم کہتے ہو جھوٹا ہے تو میرا نبی کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں اللہ سب سے سچا ہوں اور میرا پیغام لانے والے بھی سچے ہوتے ہیں۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس حق بات لے کے آئے جو ہم نے ان کے اوپر نبیوں کے اوپر اتاری تھی، تو پھر انہوں نے کیا کہا، پھر ڈکٹیٹر کیا کہہ رہا ہے، بیوروکریٹ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ سرمایہ دارانہ نظام والا یہ کیا کہہ رہا ہے، ان تینوں نے کہا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، جتنے بھی لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں نا، ایمان لے کے آ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، فرمایا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ بیٹوں کو قتل کیوں کرنا ہے، عورتوں کو زندہ کیوں رکھنا ہے؟ مفسرین نے اس کی 3 وجہ لکھی ہیں۔ ایک پہلی وجہ یہ، عورتوں کو زندہ تو اس لیے رکھنا ہے کہ ان کو ہم لونڈیاں بنائیں گے، ان کو ہم خادمہ بنائیں گے، ان سے ہم کام لیں گے۔ بیٹوں کو زندہ، یہاں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، ایک بیٹوں کا قتل پہلے بھی ہوا تھا، بھئی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اچھا آپ کے ذہن میں یہ بات قرآن پاک کی ہونی چاہیے، وہ الگ ہے یہ الگ ہے، ایک ہی نہیں ہے یہ۔ بھئی نجومی نے کیا کہا تھا، بیٹا بچہ پیدا ہوگا تیرے تختے کو الٹ دے گا، تو اس نے کیا کہا تھا، لو بھی کر دو شروع بچوں کو ذبح کرنا، تو اس نے پیدا ہونے دیے بچے، کتنے بچے، ہزاروں کے اعتبار سے مفسرین نے کہا 90,000 بچہ قتل کیا اس نے۔ میرے رب نے اسی 90,000 میں سے موسیٰ کو پیدا بھی کیا، اس کے گھر میں پیدا کیا اور پال کے اس کے تخت شاہی کو الٹ دیا، اسے رب کہتے ہیں۔ ایک وہ واقعہ تھا، اس وقت بھی قتل ہوئے ہیں، یہ واقعہ بعد کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام جوانی میں بھرپور ایمان لے آئے اور نبی بنے، پھر اس کے بعد اس کے پاس پیغام توحید لے کے گئے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا ان کے بیٹوں کو قتل کرو۔ اچھا قتل کیوں کرو؟ اس لیے کہ تاکہ ایمان لانے والوں کی نسل ہی آگے نہ چل سکے، مومنوں کی نسل ہی آگے، اور یہی تانا دنیا ہمارے پیارے آقا کو دیا کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی کے بیٹے فوت ہوئے نا، قاسم بھی فوت ہوئے، عبداللہ بھی فوت ہوئے، اور طاہر طیب ایک ہی نام سے معروف تھے وہ بھی فوت ہوئے، اسی طریقے سے ابراہیم بھی فوت ہوئے، سارے بیٹے اللہ کے نبی کو فوت ہو گئے نا، تو پھر عاص بن وائل مکے کا بڑا کافر تھا، اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں، ان شانئک هو الابتر، کہ یہ تو ابتر ہیں، ابتر کہتے ہیں بے نسل اولاد کو، جو بغیر نسل کے دنیا سے چلا جائے، اس کا پیغام کون دنیا میں پہنچائے گا؟ اس کے پاس اس کی تو نسل ہی کوئی نہیں ہے، اس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے اتاری انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے میرے محبوب آپ اس کافر کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، کوثر سے مراد ہے ہم نے بڑی خیریں بھلائیاں آپ کو عطا کی ہیں۔ یہ نسلی اولاد کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو روحانی اتنی اولاد عطا فرماؤں گا جو آپ کے نام کا اور میرے نام کا ڈنک کا قیامت کی صبح تک بجاتی رہے گی۔ یہ کہ اور عاص بن وائل کو کوئی نام جاننے والا بھی، آج دنیا جانتی ہے عاص بن وائل کو، ان آتینا کس کو نہیں آتی، ہر کسی کو آتی ہے، تو وہ مر گیا، آج اگر اس کا نام لیا بھی جا رہا ہے تو برائی کے ساتھ، اور ہمارے پیارے محبوب کا نام بھی زندہ، ہمارے رب کا نام بھی زندہ۔ اسی طرح انہوں نے کہا، فرعون نے کہا ان سارے تینوں کے لوگ جمع ہوئے نہیں، تو انہوں نے کہا ان کی نسل ختم ہو جائے۔ دوسرا، بیٹوں کے قتل سے دکھ زیادہ ہوتا ہے، بیٹوں کے قتل سے دکھ زیادہ ہوتا ہے، صدمہ زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے ڈر پیدا کرنے کے لیے، یہ دہشت پیدا کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ تو تیسری وجہ بنی اسرائیل کو یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ بھئی یہ جو جتنی بھی قتل و غارت گیری ہو رہی ہے نا، یہ ساری کی ساری کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما کید الکافرین الا فی ضلال، انہوں نے جتنے بھی منصوبے بنائے، انہوں نے جتنی بھی تدبیریں کی، مجھ رب نے ساری کی ساری ان کی تدبیروں کو ملیا میٹ کر دیا۔ پھر اسی رب نے موسیٰ پیدا بھی کیا اور اس کے گھر میں پیدا کیا اور اس کے گھر میں پالا، پرورش کی، پروان چڑھایا، پھر نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی موسیٰ کے ذریعے سے اس کے تختے کو الٹ کے رکھ دیا اور بتا دیا کہ رب تعالیٰ اسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پیغام دیا ہے، ان ڈکٹیٹر ہونے سے بچو، بیوروکریٹ ہونے سے بچو، سرمایہ دارانہ نظام میرے رب کو پسند نہیں ہے، دولت چند ہاتھوں میں آ جائے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ اس لیے اس سے بچو، یہ ہمارے اسلام کا ضابطہ، ہمارے قرآن کا ضابطہ نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دیکھو ان تینوں کی بات رب نے کی ہے، ان تینوں کو کیسی بری موت رب نے دنیا میں مارا ہے، بے مارا کہ نہیں مارا؟
فرعون کا حشر کیسا ہوا، حامان کا حشر کیسا ہوا، قارون کا حشر کیسا ہوا۔ نام لینا مقصود نہیں ہے رب کا یہاں پہ، اصل میں ان کا انجام بد بتانا مقصود ہے۔ اگر ان کے طرز زندگی پہ چلو گے تو تمہارا انجام دنیا کے اندر بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ان لوگوں کا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔